ہم گفتگو کر رہے تھے عمران خان صاحب کے بیان پر اور کیسے حالات پلٹے ہیں. پلٹے اس لیے بھی ہیں کیونکہ انٹرسٹنگلی ہماری پالیٹکس بڑی دلچسپ پالیٹکس ہے وسیم. ایک تو میں آؤں گا یہ جو ماریا اور ارشاد بھٹی صاحب آپس میں دست و گریبان ہو رہے تھے اس گفتگو کے اوپر کہ کس کی غلطی ہے, سیاستدانوں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو کہ یہ ڈیلز کرتے ہیں. لیکن ہاؤ انٹرسٹنگ کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی عرصہ پہلے ڈان لیکس پر تمام اپوزیشن اس وقت ہی کہہ رہی تھی نواز شریف نے غداری کی ہے, اور اس وقت نواز شریف صاحب کہتے تھے نہیں جی ہم تو اور میاں صاحب نے ایکچولی یہ بیان بھی دیا ہے, یہ بھی ماریا نے مجھے دیا تو میں ٹی وی اسکرین پر چلا بھی دیتا ہوں اس کو. ڈان میں یہ خبر چھپی بھی تھی جس میں وہ کہتے کہ 1971 دوبارہ ہو سکتا ہے پاکستان میں فیس رہا تھا 1971 وانز نواز شریف جب ان کو نکالا گیا. اس کے بعد یہ علامہ اقبال کے مزار پر جب گئے تھے اس وقت کی گفتگو ہے. یہ ڈان لیکس کا بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا. لیکن آپ بتائیں بدامی صاحب کہ ہاؤ کنوینئنٹ فار پالیٹیشینز, اور کتنا کنوینئنٹ ہے کہ وہ لوگ جو تنقید کر رہے تھے کل تک اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ, آج وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. یہ غلطی کس کی ہے؟ اچھا اس میں میں اپنی رائے سے بھی دیتا ہوں غلطی کس کی. دوسرا ہے یہ اس کا سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آپ کو وقتی سیاسی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن سوسائٹی کے فیبرک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یعنی کہ غدار ہے, گستاخ ہے, ملک دشمن ہے, یہ اتنے کامن ٹرمز ہو جاتے ہیں کہ بس آپ نے اپنے سامنے والوں کو پچھاڑنا ہے تو آپ یہ جملے استعمال کر لیں. اس طرز کے بیانات آپ نے بالکل رائٹلی اسٹیبلش کیا, اور ویسے بھی دائرے میں سب جانتے ہیں کہ سب نے دیے ہیں. اس طرز کے بیانات میں کا ایک کانٹیکسٹ ہے, جی ہاں ہے. کیا اس طرز کے بیانات میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں ہے. کیا اس طرز کے بیانات کی بنا پر غداری کی فیکٹری جاری کرنی چاہیے؟ جی بالکل نہیں. اور اس غداری والی فیکٹری کے حوالے سے آپ نے کہا نا کون ذمہ دار ہے, میں اس میں پریسائزلی کہوں تو میں اپنے معزز سیاستدانوں کو ہی بلیم کروں گا. وہ اس لیے باقی اور حوالوں سے اور کردار بھی بالکل جو ہے نا قابل الزام ہے, اس سے بات کر لیں گے اگر آپ سوال کریں تو. اس معاملے میں اس لیے کہ بھائی آپ کو تو یعنی آپ عمران خان پہ ہر تنقید کریں, ٹکا کے تنقید کریں, یہ غدار اور یہ سارا یہ معاملہ کدھر سے آ گیا؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم ابھی میں ماریا کا شو دیکھ رہا تھا 7 بجے, تم معزز مہمان تو یہاں پر نہیں سے ان کا نام کوٹ نہیں کرتا, لیکن انہوں نے ایک بات کی جس سے میں 100% ایگری کرتا ہوں, جس میں انہوں نے کہا کہ یار اب عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ کوٹ کر لیں, پولیٹیشین ہے کوئی آف دا ریکارڈ گفتگو تھوڑی ہے. میں نے کہا وہ یہ نہ کہنا کہ میری بات کو کوٹ کر دیا, جواب دینے کا موقع, لیکن بات امپورٹنٹ ہے نا. آپ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی 40 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہم نے لیے ہیں نون لیگ سے زیادہ, اور آپ یعنی ہم نے 1 کروڑ اتنا ووٹ لیا ہے یا جتنا بھی ووٹ 2 کروڑ ووٹ لیا مثال کے طور پہ, اور آپ اس کے لیڈر کو اگر غدار کہیں گے تو اس کا مطلب سارے ووٹرز کو غدار کہہ رہے ہیں. یہ بات 100% ٹھیک ہے. کمال کی بات یہ کہ وہ یہ تو کہتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب یہ ضرور کہتے ہیں اپنے سیاسی مخالفوں کو, تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں غداری کے نعرے لگا اس کو وہ انکریج کرتے ہیں کہ لوگ تمہیں غدار کا نعرہ لگائیں گے. یعنی مجھے کوئی غدار نہ کہے لیکن تمہیں تو کہے, اس لیے کہ تم تو امریکی سازش سے آئے ہو نا. او بھائی ایک دفعہ طے کر لیں کہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا, پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. تو اس طرز کے بیانات میں محتاط ہونا ضروری ہے, اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ سے سب کو جان چھوڑانا ضروری ہے. آج مریم بی بھی علم بردار بن گئی ہیں, اور خان صاحب یعنی انبلیویبل ہے, افسوسناک ہے کہ نون لیگ کی حکومت میں آپ عمران خان صاحب کے خلاف سب کریں, لیکن غداری کے مقدمے, بغاوت کے مقدمے, اگر یہ فہرست کھلنی ہے تو آپ اس گناہ میں بہت آگے ہیں. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی بھی ذرا مہربانی کرے کہ آپ اپنے لیے جو کرائٹیریا منتخب کرتے ہیں کہ ہمیں اگر غدار کہو گے تو مثلا 2 کروڑ ووٹر کو غدار کہو گے, تو بھائی 1.5 کروڑ ووٹر ان کا بھی ہے نا, تو 2 کروڑ ووٹر والی جماعت کی لیڈر کو غدار نہیں کہنا چاہیے, 1.5 کروڑ والے کو کہہ دو, خیر ہے مسئلہ نہیں ہے. بھائی اس رواج کو ختم کریں نا یار, اور اس کے لیے سیاستدان بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ چاہ رہی تھی کہ آپ اس پہ جب انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی غلطی, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیاستدانوں کی غلطی. تو 2007 کے سے پہلے جو اگر واپس آ رہی ہیں, بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آ رہی ہیں, نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, تو وہ پھر کس سے بات کر کے آئیں؟ کون ہے who's sitting on the table, اور وہ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سوالات ہمیں پوچھنے ہیں نا. جو خان صاحب اور جو اس طرح کی سیاسی قیادت سوالات جو پوچھتی ہے, جو نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں کہ اکثریت کی آواز کو آپ نے اگر نظر انداز کیا تو سانحہ ہوا تھا 1971 میں, یہ تلخ سوالات سے ہم گھبراتے کیوں؟ کیا مسئلہ ان کا جواب دیں, ان کو ایڈریس کریں. اور اگر غلطیاں ہیں, ہر کسی میں فالٹ ہے, جوائنٹلی پوری اس ملک کی قیادت کے اوپر, چاہے وہ عسکری ہو چاہے وہ سیاسی, سب کی غلطی. یہ گفتگو جیسے میں نے پہلے کہا آپ سے پہلے بھی ہو چکی ہے, یہ آج سے 5-7 دن پہلے یہی گفتگو ہو رہی تھی جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ کرسی جب جاتی ہے تو سارے کے سارے نظریاتی اور اصولی بن جاتے ہیں. میں نے میاں صاحب کی تقریریں سنی, مریم نواز شریف صاحبہ کی, کتنی اصولی اور نظریاتی تقریر, اور یہ میں آپ کو آنسٹ بتا رہا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے کہ لوگ ادھر دیکھنے کی بجائے اب اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ کی طرف دیکھیں. لیکن پہلا موقع ملا تو ڈیل کر لی. کسی نے اس دن یہ کہا کہ جناب اگر کوئی یہ کر دے تو وہ کر دے, اگر ان کو پالیٹکس سے فارغ کر دے اور اس کو چیف لگا دے اور یہ کر دے تو پھر
اس کے لیے ڈیل کرنی پڑتی ہے. تو میں نے ان سے آگے اگلا سوال یہی پوچھا تھا, میں کہا اس کا مطلب پھر مجھے اگر خطرہ ہو کسی چیز کا میں بھی ڈیل کر لوں. میں بھی کہوں کہ یار مجھے خطرہ تو پھر جو مجھے آ کے پیپر دے گا میں آگے پیپر پڑھ دیا کروں, کیا ضرورت ہے مجھے یہ چیزیں کرنے کی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اٹھایا گیا, مارے پڑے, کیوں؟ وہ اپنی کنوکشن کے ساتھ کھڑے تھے. سیاستدان پوزیشنز پر نہیں کھڑا رہتا, پہلا موقع ملتا ہے جا کے ڈیلیں کرتا ہے. اگر انہوں نے ڈیل کرنی چھوڑ دی تو جو جس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈیل لے کر ٹیبل پر آتا ہے, وہ ڈیل کس اس کا سیاسی نقصان کس کو ہوا؟ نون لیگ کو ہوگا نا. ان کے اندر سے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو 3.5 سال جو ہم نے ایک مزاحمتی سیاست کی, آج ہم جہاں کھڑے ہیں اگلے الیکشن کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمیں اپنے ذریعوں کو بیچنے کا, تو اس کی سیاسی قیمتیں پھر جماعتیں ادا کرتی ہیں. اسی طریقے سے ایوولوشن ہوتی ہے. لیکن کیا سیاسی قیمت خالی اس ملک میں ایک ہی طبقے نے ہمیشہ ادا کرتی رہنی چاہیے؟ کیا کبھی ہم نے سسٹم کو ریسیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ 70 سال میں یہ نہیں چل رہا نا, یہ اگریڈ باؤن ہے نا, تو اس کا مطلب کوئی فلا ہے نا, اس کا مطلب کچھ امپروومنٹ کی چاہیے نا, تو اس کو فگر آؤٹ کرے کاشف. اور سوال سے مت گھبرائیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں سوالوں سے مت گھبرائیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جو زبردستی آتا ہے اس سے تو آپ بحث نہیں کر سکتے کہ آپ آئین کے اوپر کیوں نہیں چلتے. اور کاشف اس دفعہ اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم پہ بغاوت کا پرچہ ہوا تو اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ڈارک جو, اور سب اس سے زیادہ آپ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فستائیت کہتے ہیں نا. یہ مجھے وسیم نے اس دن کریکٹ کرایا اس کا الفاظ. تو اس سے زیادہ افسوسناک بات نہیں ہوگی اس ملک میں عامروں کے اوپر نہیں ہوئے. اگر ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے اوپر ہوا تو یہ بہت بڑا ڈارک پیریڈ ہوگا. I agree with you.